درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، معزز سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، اللہ وحدہ لا شریک پاک اور بے عیب ذات کا بے انتہا شکر احسان، رب غفور نے اپنی مرضی سے ہم سب کو اپنے دین اسلام میں پیدا فرمایا اور سمجھ بوجھ عطا کی اور صحت عطا کیا، اور ہمیں یہ ذمہ داری بھی دی کہ اس دین کو سمجھو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ بس یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اللہ کی تحمید و تسبیح کے لیے، حمد و ثنا کے لیے ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی تسبیح کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا، اس کے لیے تو فرشتے کافی ہیں۔ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، میں بارہا کہتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ جس دین میں ہمیں پیدا کیا گیا، جس دین میں ہمیں برپا کیا گیا ہے، اس دین کو ہم سمجھیں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی ایک ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم نے ذمہ داری یہ سمجھا، کماؤ، کھاؤ، پیو، زیادہ پیسے آ جائیں تو بہترین مکان بناؤ، اور بھی آ جائیں تو اور مکانات بناؤ، جائیداد بناؤ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے، وہ تو کائنات کو فنا کرنے والا ہے۔ کل من علیہا فان، سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ تم اپنی محنت مزدوری کے خون پسینے کی کمائی سے جائیدادیں بنا رہے ہو نا، تم تو چھوڑ کے جائے گی ہی، تم چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن وہ باقی رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ بھیا ہم فانی چیز کے پیچھے پڑ کر کے اپنے دن رات برباد کر رہے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، احادیث کی روشنی میں۔ قرآن سمجھ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ اگر حدیثوں کو چھوڑ دیں گے، قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا۔ صرف حدیث پڑھیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، دین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا کہ میرے دین کو تم سمجھا دو، اور آپ نے سمجھا بھی دیا، اور آپ کی حیات میں ہی یہ اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد تمہارا دین جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ جس دین کو پہنچانے کے لیے میں نے تمہیں رسول بنایا، وہ دین تم نے پہنچا دیا، اب میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ اب دین کو بننا بگڑنا نہیں ہے، دین تو اپنی جگہ مکمل ہے، صرف ہمیں اس دین کو سمجھنا ہے اور اس دین کو پہنچانا ہے۔ لیکن آج جو حالات ہیں، آج جو مرض، جو وبا پھیلی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خوف میں ڈالا گیا حکومتوں کے ذریعے، صرف ہندوستان کی بات نہیں، سارے عالم میں ایک خوف برپا کیا گیا۔ اس کے اندر تو حرم بھی آ گیا، کم از کم اس کو تو اللہ پر یقین کر کے جی وہاں اللہ کی عبادت، اللہ کے طواف کو باقی رکھنا تھا، لیکن
نہیں معلوم اللہ نے لوگوں کی سمجھ کو کیا کر دیا، اللہ کے گھر کو بھی لوگوں نے خالی کر دیا. اتنی دہشت، اتنا خوف آ گیا کہ ہم مر جائیں گے، ہم ساتھ میں رہیں گے تو مر جائیں گے. مومن کا یقین ہے کہ موت اللہ کے ذمے ہے. پچھلے جمعہ بھی میں اس پر کچھ گفتگو کیا تھا، وقت کم تھا تو میں نے بات کو روک دیا. انشاءاللہ آج گفتگو مکمل ہوگی. جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، ما اصابکم من مصیبت، جو تکلیفیں، جو وبائیں، جو بلا، جو مصیبت تم تک پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں. اس سلسلے میں صحیح الجامع بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فحاشی، عریانی، اعلانیہ عام ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ایسی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں نازل ہوئی. اللہ اکبر. قرآن کی آیت بھی ہے، نبی کی حدیث بھی ہے. قرآن کہتا ہے یہ بیماری، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں جو ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال صحیح نہیں ہے، اعمال صحیح نہیں ہے. آج اگر آپ صرف تڑسا اور دھرم کٹے کے نوجوان مسلم نوجوانوں کے بارے میں بھدراوتی جیل میں جا کر دیکھیے، کتنے نوجوان مسلمان اندر پڑے ہوئے ہیں. میں کرناٹک کی بات نہیں کر رہا، تڑسا اور دھرم کٹا. یہاں کے نوجوان چوری کے الزام میں، جانوروں کی چوری کے الزام میں، گاڑیوں کی چوری کے الزام میں، 22-23 تو مجھے معلوم ہے. اللہ اکبر. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب اعمال ایسے ہو جائیں گے، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیں گے تو وہ آوارگی میں ایسی حرکت کریں گے نا. جب بچہ ماں کے حمل میں ہوتا ہے، باپ کے دل میں خوشی کا ولولہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اولاد دے رہا ہے، اللہ اولاد دے رہا ہے. جب اولاد آ گئی تو کیا 3 سال ہوئے کہ 4 سال، بس پھر گلیوں میں آوارگی. بچوں کی ضرورت ہی نہیں ماں باپ کو. بہت بڑی باتیں نہیں کرنا ہے ہم کو، فلسفے کی باتیں، اونچی سطح کی باتیں، سیاست کی باتیں، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا ہے. ہم ہمارے بچوں کو کہاں چھوڑ رہے ہیں، کس صحبت میں چھوڑ رہے ہیں. کیا کرنا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بچہ. بھئی نکالا کس نے؟ کسی بھی چیز کی وجہ ہوتی ہے، کسی بیماری کی وجہ، کسی مرض کی وجہ، کسی تکلیف کی وجہ، کسی مصیبت کی وجہ. قرآن نے کہا یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے ابھی، اس سے پہلے کسی امت پر تو نہیں آئی تھی ایسی وبا، تم پر آئی ہے، میری ہی طرف سے آئی ہے. اور کیوں نازل کیا ہوں؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم نے جو کمایا اس کے عوض میں نے اس بیماری کو، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو نازل کیا. اور ہم نے کیا کیا اس کو دیکھنا ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو ختم کر دی ہے. بھائی نہ پڑھاؤ نہ سکھاؤ، کم سے کم اپنے گھر میں محفوظ تو رکھو. ایک برہمن کے بچے کو دیکھیے کتنی گالیاں آتی ہیں، اور ایک مسلمان کے بچے کو دیکھیے کتنی گالیاں آتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے. برہمنوں کے نوجوانوں کو دیکھیے وہ کہاں ملتے ہیں، اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیے رات کی 11-12 تک کہاں ملتے ہیں آپ کو. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا ماحول ہے. ہم اپنی اولاد کو اس طرح آوارگی میں چھوڑتے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے خوشی کرتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد لڈو بانٹتے ہیں، اور جیسے ہی تھوڑے جوان ہوئے آوارہ چھوڑ دیتے ہیں. اب 100 آدمی میں اگر 2 آدمی اپنے بچے کو پڑھا لیے، 4 آدمی اسکول بھیج دیے، تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اسکول جانے سے بچے اچھے ہوتے ہیں، ماحول اور معاشرے سے اچھے ہوتے ہیں. ماں باپ کی فکر ہو،
ماں باپ کی خود تعلیم ہو، ماں باپ خود نماز پڑھے، بچوں کو اٹھائے. ماں باپ بے نمازی، بچے بے نمازی. اور جو نمازی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں مساجد میں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. چھوٹے بچوں کو لے کے آتے ہیں. جب یہ ماحول بنے گا، اب اس محلے میں کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے اذان کی. میک میں اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں تک آواز پہنچے، ان کی گھروں تک پہنچے، جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں تک اللہ اکبر کی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پہنچے. اسی مقصد کے لیے میک لگاتے ہیں. آواز پہنچا دی گئی لیکن لوگوں میں تبدیلی نہیں آئی. ایک نالائق نے کہہ دیا برتن بجاؤ تو ہندوستان نے برتن بجا دیا. نالائق نے کہا تالیاں مارو، لوگوں نے تالیاں مار دی. اس نے کہا موم بتیاں جلا دو، یہ کیا ہے؟ یہ آخر کوئی رب ہے کہ نہیں ہمارا؟ ہم کسی خدا کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ ہمارا اللہ ہے یا نہیں؟ ہمیں یقین اللہ پر نہیں ہے، لوگوں کی باتوں پر ہے. ہم اتنا ڈر رہے ہیں موت سے کہ اس کے لیے کچھ بھی بولو کریں گے. انشاءاللہ اس تعلق سے میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت، جب کوئی تکلیف اس امت کو پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی چیزیں ہیں. دوسری آیت ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے تکلیف آنے کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، الا باذن اللہ. اللہ اپنی مرضی سے نازل کرتا ہے تاکہ لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتی یشکر شکا الا غفر اللہ بذنبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے، کوئی پریشانی دیتا ہے، اگر اس کو فکر لائق ہو جاتی ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی ہے اتنی پریشانی کی وجہ سے، قرض داری کی وجہ سے، اور معاش نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اس فکر کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. ولا ہم ولا حزن، کسی غم کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے اگر میرا بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس خوف اور اس حزن، اس غم کی وجہ سے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. حتی یشکی، یہاں تک کہ اسے اگر کانٹا چبھتا ہے اس کی تکلیف اسے ہوتی ہے، اس کے عوض میں بھی میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تیسری آیت، مصیبت کے آنے کا تیسرا طریقہ، قرآن کریم نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اس کے رفع درجات مقدر میں لکھ دیتا ہے. اس کی منزل اونچی منزل ہے، قیامت کے دن اس کا اونچا مقام ہے، یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا. ما یبلغہ العمل، لیکن اس کا عمل ایسا ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچا نہیں سکتا. تقدیر میں تو اونچا مقام لکھ دیا گیا ہے لیکن اس کا عمل صحیح نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر کے اس منزل تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو اس کی تقدیر میں منزل لکھ دی گئی ہے، اس کا عمل ایسا ہے کہ اس منزل تک پہنچ نہیں پاتا، تو اللہ اسے تکلیف دے کر کے اس تکلیف کے عوض میں درجات بلند کر کے اس منزل تک اس کو پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تین راستے ہیں تکلیف اور مصیبت کے آنے کے.
ایک ہماری اپنی بد اخلاقی، ہماری بے ایمانی، اللہ کے ساتھ ہماری نمک حرامی، اللہ کا کھاتے ہیں اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا پیتے ہیں، اس کا پہنتے اوڑھتے ہیں، اس کا رزق ہے، اس کی جان ہے، اسے سجدہ نہیں کرتے، اس کا کھا کر کے اس کے خلاف۔ اس کی وجہ سے بھی بیماری تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے۔ دوسری وجہ گناہ معاف کرنے کے لیے، تیسری وجہ درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے درجات کو بلند کرے۔ اور ہم گنہگار بندے ہیں، گناہ تو ہم سے ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کے کر لیتے ہیں، کبھی انجانے میں کرتے ہیں، لیکن توبہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ موت کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، 4 فیصلے اللہ نے موت کے تعلق سے طے کر چکے ہیں۔ 4 باتیں جب تک ہو نہیں جاتی، بخاری کی حدیث ہے، لا يموت المسلم حتی تکملہ الرزق، کوئی مسلم مرتا نہیں جب تک کہ اس کا رزق، اس کا آخری نوالا، اس کا آخری گھونٹ وہ پی نہیں لیتا، وہ کھا نہیں لیتا، اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا رزق جب ختم ہو جاتا ہے، اب وجہ مرنے کی کچھ بھی ہو، وجہ کچھ بھی ہو، ہمارا رزق جب تک باقی ہے، آخری نوالا بھی ہمیں کھانا پڑتا ہے، آخری گھونٹ بھی جب تک ہم پی نہیں لیتے، موت آ نہیں سکتی۔ اور موت کب آئے گی؟ موت دوسرا نمبر 2 کب آئے گی؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قرآن کریم نے کہا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون، ساعہ کہتے ہیں لمحے کو، سیکنڈ کو، 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں مرے گا۔ نمبر 2، جب تک اس کا رزق نہیں ختم ہوتا وہ مرے گا نہیں۔ دوسرا، جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کا وقت باقی ہے، اس کا رزق باقی ہے، وہ اس کو کھا نہیں لیتا، مرے گا نہیں۔ بات ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، کہاں مرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی مقرر کر دیتا ہے، جس جگہ پر جا کے مرنا ہے، موت اس کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے، اور اس جگہ پہ جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کیڑے کی وجہ سے، کسی جرثومے کی وجہ سے انسان مرتا نہیں۔ جس کی دہشت، جس کا خوف ہمارے دل و دماغ میں آ گیا ہے، اتنا آیا کہ مسجدیں خالی کر دی، ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیے۔ بھئی حکومت ظالم ہے، حکومت اس کی پابند ہے، وہ ہمیں پابند کرتی ہے، اگر ہمارا ایمان بھی تو کچھ کہے گا ہم سے، ہمارا دل بھی تو کچھ کہے گا ہم سے۔ زمانہ بدل رہا ہے، ہم نہیں بدل رہے۔ یہ مرض، یہ بیماری، یہ وبا پھیلنے سے پہلے بھی ہم صبح میں گھروں میں سوتے تھے، آ گئی تب بھی سو رہے ہیں۔ کہاں منائے رب کو؟ کہاں اس سے گڑ گڑائے؟ نہیں ہے۔ جب ہمارے میں تڑپ نہیں ہے، وہ ماں کیوں دودھ پلائے جب تک بچہ روئے نہیں؟ ہم اپنے بچے کو اسی وقت پلاتے ہیں جب وہ دودھ مانگتا ہے، روتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو اسی وقت وہ چیزیں دلاتے ہیں جب وہ ہمارے پیچھے پڑتا ہے، ابو ہمیں یہ دلا دیجیے۔ جب کوئی مانگ نہیں رہا ہے تو جب ہم نہیں دیتے تو رب ہے وہ، پھر بھی یہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے بن مانگے بھی ہمیں دے رہا ہے۔ سوچئے ذرا کتنا بدل گئے ہم، کیا کیا کر لیے، کپڑے باندھ لیے، منہ کو دور کھڑے ہو گئے، مسافہ کرنا چھوڑ دیے، گلے ملنا چھوڑ دیے، مسجدوں میں صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چھوڑ دیے۔
ارے دین کی دھجیاں اڑا دیں صرف مرنے کے ڈر سے. کیوں؟ کہ یہ کیڑا ہمیں مار دے گا. ہاتھ ملائیں گے تو مر جائیں گے, گلے ملیں گے تو مر جائیں گے, بازو بیٹھیں گے تو مر جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے موت کے کہاں گئے؟ اگر یہ کیڑا تمہیں مار سکتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, اپنے دلوں سے اس خوف کو, اس دہشت کو نکال دو. کوئی نکالے کہ نہ نکالے, پتھر کو ماننے والا اپنے دل میں بسا لے اس بیماری کو. ارے ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں, ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ صحت ملتی ہے, نہ بیماری آتی ہے, نہ زندگی ملتی ہے, نہ موت آتی ہے. یہ تو یقین ہے ہمارا. اللہ پر اتنا یقین ہے کہ نہیں؟ جب اللہ مارتا ہے, اللہ شفا دیتا ہے, اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے, تو چھوڑو نا یار, اس کیڑے کا کیا لگا رکھے ہو جو دکھتا بھی نہیں. حکومت اپنی جگہ پر ہے, اس کے ڈنڈے اپنی جگہ پر ہے, ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے, ہم اس ملک میں جیتے ہیں, اس ملک کے قانون کو جب حرم مان رہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ جی, جہاں حکومت لا الہ الا اللہ کی حکومت ہے, وہاں کے لوگ دوسروں کو دیکھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ طواف کرتے کرتے کوئی مر جائے گا. بھئی یہاں تو ایک عذر ہے, ہم اس ملک میں جی رہے ہیں, یہ ملک والے ہمیں مجبور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. جس ملک میں حکومت ہی تمہاری ہے, اللہ کا قانون جس ملک میں چلتا ہے, ان کے ایمان کو کیا ہو گیا؟ ان کی موت کا خوف کیوں آ گیا ان کو؟ خیر, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں, بول سکیں, لیکن بات سمجھ سکتے ہیں. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے. بیماری اس کی طرف سے, شفا اس کی طرف سے, حیات اس کی طرف سے, موت اس کی طرف سے. جب یہ یقین کامل ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی, ہمیں خوف نہیں دلا سکتی. چوتھی بات, موت کیسے آئے گی, کب آئے گی, میں آپ کو بتا دیا. کیسے آئے گی؟ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کسی کو آن کی آن میں موت دے دے, کسی کو شہید کی موت دے دے, اور کسی کو ایسی سبق آموز موت دے. دھارواڑ میں ایک شخص تھے, ایک عالم تھے, ان کا کام ہی یہ تھا کہ حق پرستوں کو گالیاں دیں, حق پرستوں کو برا بھلا کہیں. لیکن اللہ ان کا خاتمہ ایسے کیا, بیلگام اور ہبلی کے درمیان میں ایکسیڈنٹ ہوا, جن کے گوشت کو کھرچ کر کے نکالا گیا. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. پتہ کیسے چلا؟ ان کی شیروانی دیکھ کر کے ان کے بھائی نے کہا وہ یہ میرے بھائی ہیں, ورنہ پہچاننے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی. شیروانی کو دیکھ کر کے پہچانے. موت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو سارے عالم کے لیے عبرت کا نمونہ ہے. اللہ ایسی موت بھی دے سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہمیں ایسی موت سے. اللہ ہم سب کو اچھی موت دے, کلمے والی موت دے, اور سکرات اگر اللہ کو دینا مقدر میں لکھ دیا ہے, اللہ ہمیں تکلیف برداشت کرنے کی توفیق دے. اور اللہ کبھی سکرات دے کر کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیشہ سکرات کی تکلیف سے دعا کرتے رہو. خود اللہ کے رسول کو سکرات لگی تھی, آپ کو اتنی پیاس لگتی تھی, اتنی پیاس لگتی تھی آخری وقت میں, اللہ اکبر. آخر میں آپ نے ماں عائشہ سے کہا مجھے پیاس نہیں برداشت ہو رہی ہے, مسواک دے دو, میں اس کو کرتا ہوں. تو وہ جا رہی تھی نرم کر کے لانے کے لیے. کہا کہ کہاں جا رہی ہو, چاپو اپنے دانت میں, اتنا وقت کا ہے کہ تم بھگا کے نرم کر کے لاؤ, چاپ کے دے دو. آپ نے اپنے دانتوں میں چبایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ نے مسواک کی, پیاس کی شدت کی وجہ سے. یہ آپ کا آخری عمل تھا, اس کے بعد آپ نے کوئی عمل نہیں کیا. رفیق اعلیٰ سے جا ملے,
آج ہم مسواک کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ پابندی نہیں ہے، خود میرے میں نہیں ہے، آپ میں نہیں ہے، دونوں کو کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں آپ سے کہوں میں نہ کروں تو یہ غلط ہے۔ ہمارے اندر یہ پابندی بھی نہیں ہے، ایک سنت ہم پابندی سے نہیں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ خالد بن ولید، یہ وہی خالد بن ولید ہیں جو احد کے موقع پر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے بیچ میں تھوڑی جگہ تھی، وہاں پر صحابہ کو بٹھا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں، دشمن بھاگ جائے اور مال غنیمت ہمیں مل جائے اور میں اس کو تقسیم کرنے لگوں، تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اس جگہ کو، یہ کل 7 صحابہ تھے، تیر انداز بھی تھے، تلوار والے بھی تھے، کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ لیکن جیسے ہی جنگ جیت گئے، خوشی کے مارے وہ حکم یاد نہیں رہا، یاد تھا بھی تو رہ نہیں پائے، خوشی کے مارے دوڑ کے چلے آئے، جگہ خالی کر دی۔ تو یہی خالد بن ولید ہیں جو یہاں سے گئے اور پیچھے سے آ کر کے انہوں نے حملہ کیا، آگے مسلمان پیچھے سے دشمن۔ بہرحال وہ خالد بن ولید جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کہا۔ سیف اللہ مطلب اللہ کی تلوار۔ خالد جو ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ یہ وہ مقام رکھنے والے ہمیشہ یہ آرزو میں تھے، اللہ میری موت دے تو مجھے میدان میں شہید کر دے، تیرے راستے میں میں شہید ہو جاؤں۔ جب وہ بیمار ہوئے، کھٹیا پر پڑے رہے، تو انہوں نے کہا میں موت کو پیچھے چھوڑ کر آگے آگے جاتا رہا تاکہ مجھے موت آ جائے، لیکن نہیں آئی۔ ان بزدلوں سے کہو جو میدان جنگ سے ڈرتے ہیں، میں اس تمنا میں گھومتا رہا، ہر غزوے میں میں شریک ہوتا تھا کہ مجھے شہادت ملے، لیکن شہادت مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ میں آج اس بستر پہ، اس کھٹیا پہ اپنی جان دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں شہادت کا شوق ہے، اخلاص کے ساتھ، وہ اگر بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ اسے شہید کا رتبہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موت کیسے ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ خالد بن ولید جیسے بڑے مجاہد کو اللہ تعالیٰ شہادت نہیں نصیب کیا، درجہ دیا شہادت کا، لیکن موت گھر کے بستر پہ ہوئی۔ تو یہ موت کیسے ہوگی رب جانے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، ہمیں اتنا معلوم کرا دیا اللہ، الحذر، تم ہمیشہ موت کو یاد کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اس کا خوف کھاؤ۔ کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، کیسے بھی آ سکتی ہے۔ یلہ پور کے صدر جناب عبدالسبحان صاحب بڑے خلیق اور بڑے رحم دل انسان، مسلم غیر مسلم سب کے کام آنے والے، خدمت خلق ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا تھا۔ پرسوں ان کی موت ہوئی، 2 مہینے پہلے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی گاڑی کسی گاڑی سے نہیں ٹکرائی، خود ہی پلٹی کھائی، خون میں لت پت ہو گئے، وہیں انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے یہ کہہ کر کے جان دے دی اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں بچنے والا نہیں ہوں، مجھے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کلمہ شہادت پڑھی اور روح قبض ہو گیا۔ صدر جماعت کے صدر تھے، کئی مرتبہ صدر بنے گئے، جو دوسروں کی ہمدردی کرتا تھا، ہاسپٹل کو لے جاتا تھا، کئی دن ہاسپٹلوں میں رہ کر کے نیچے سو کر کے دوسروں کی تیمارداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی موت سڑک پر رکھ دیا، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے ایمان سے گئے،
کلمے کے ساتھ گئے، چاہے وہ موت کیسی بھی ہو، مرنا تو ہے لیکن ایمان کی موت ہو گئی، یہ بڑی مسرت کی بات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دوسرے خوف ہمارے دل سے نکل جائے، مرنے کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے۔ موت اللہ کی مرضی سے آتی ہے، جب اس کی مرضی ہو جاتی ہے، کوئی کپڑا، کوئی دوری کچھ نہیں بچا سکتی، اس کا فیصلہ آ گیا تو جانا ہی ہے، اور جب اس کا فیصلہ نہیں آیا ہے کچھ بھی کر لیجئے، مر نہیں سکتے۔ تو لہٰذا یہ خوف جو دلوں میں بیٹھا ہے اس کو نکال دیجئے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، حکومت ظالم ہے، وہ ہماری اعمال کی وجہ سے ہم پر اللہ ظالم کو مسلط کیا ہے۔ حکومت کا خیال رکھیں، حکومت ہمارے دل میں ڈنڈے مار رہی کیا؟ جسم پہ مار رہی ہے۔ دل کی بات کر رہا ہوں، ایمان جہاں رہتا ہے، ایمان کیسے میں رہتا ہے؟ پیٹ میں رہتا ہے۔ پولیس کے ڈنڈے تو پیر پہ پڑتے ہیں یا پیٹ پہ پڑتے ہیں؟ ایمان دل میں رہتا ہے نا۔ اس ایمان کو مضبوط کرو، اس کی مرضی کے بغیر کوئی جیتا بھی نہیں، کوئی مرتا بھی نہیں۔ بس قانون کی خلاف ورزی نہ کرو، لیکن دل میں یقین اللہ پر رکھو۔ قانون کی پابندی کر لینا، ظالم حکومت کی بات ماننا الگ چیز ہے، دل سے یقین رکھنا اس کے اوپر یہ الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ واللہ ینظر القلوب، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے، ہمارے اندر موت کا خوف نکال دے، موت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ روزانہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، اور ہمیں سکھایا یہی گیا ہے، بستر پہ سو، اللہم بسمک اموتو، تیرے نام سے مر رہا ہوں، واحیا، صبح کو تیرے نام سے جی رہا ہوں۔ اٹھتے وقت احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مار دینے کے بعد پھر تو نے زندہ کیا، تیرا شکر ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آج تو اٹھ گئے، ایک دن تو تیرے پاس آنا ہی ہے، آج اٹھا دیا، تیرا شکر ہے۔ تو ہمیں سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موت یاد دلا رہے ہیں۔ سفر میں آپ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، بولتے ہیں دعا پڑھ لو بھائی، سفر کی دعا پڑھ لو۔ کیا دعا ہے؟ دعا پڑھتے ہیں، سخر لنا، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اب گھر سے نکل رہے ہیں، جانا تو ہے اس کے پاس، کیا واپس لاتا ہے وہیں لے لیتا ہے، رب جانے۔ دعا پڑھتے ہیں، دعا کے معنی معلوم نہیں ہے، دعا میں بھی موت کو یاد کر کے جاؤ۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے تھوڑی ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم سب تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اور اب گھر سے نکل رہے ہیں۔ اے اللہ پہنچاتا ہے واپس تو تیرا شکر ہے، پھر گھر والوں کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اٹھا لیتا ہے راستے میں تو تیرا شکر ہے۔ کون جانا کہ واپس آئیں گے؟ آدمی جو گھر سے نکلتا ہے یہ اس کی زندگی کا آخری قدم سمجھ کے نکلے، آ گئے الحمدللہ زندگی مل گئی۔ جی ہاں، ماں کے لیے بیٹا مل گیا، بیوی کے لیے شوہر مل گیا، بچوں کے لیے باپ مل گیا، اور اگر نہیں آیا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ تسبیح پڑھتے ہوئے ذکر کرتے جا رہے ہیں، سڑک پہ پیچھے سے آ کے کوئی ٹھوک دیتا ہے، اللہ کو مارنا مقصد ہے، میں کچھ بھی نہیں کرا، چپ جا رہا تھا، مارنا لے بندے۔ آپ کی موت لکھ دی گئی تھی، اس حیثیت سے اس جگہ پر لکھ دی گئی، آپ کا رزق ختم ہو گیا، تسبیح ہاتھ میں تھی لیکن انتقال ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، جو ہونا تھا سو وہی ہوا، وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، یہ چھوٹے موٹے مصیبتوں کا ڈر دل سے نکال دے، اللہ پر یقین کامل ہو جائے۔ موت حیات اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اس کے سوا کوئی مار نہیں سکتا، آگ نہیں جلا سکتی، پانی نہیں ہمیں قبول کر سکتا، کوئی چیز جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کو پھانسی کے فیصلے ہو گئے، صبح کو پھانسی لگنی ہے، رات میں فیصلہ کینسل ہو گیا، اللہ کو بچانا تھا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.